السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2025 نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ پچھلا سال امید ہے آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ پچھلے پورے سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ویکلی پروگرام میں ہم گاہے بگاہے آپ کو مختلف معاملات کے سلسلے میں باخبر کرتا رہا اور بتاتا رہا کہ کون سا وقت کیسا گزرے گا۔ ابھی چونکہ ہم ان نئے سال کے اوپر ایک پورا پروگرام کرنے چلے جا رہے ہیں، تو ویکلی کی بجائے پہلے ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کو پورے سال کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ سال آپ کے لیے کس قسم کا ہوگا اور کیا آپ کے سامنے توقعات ہوں گی یا کیا آپ کے پلان ہوں گے جنہیں آپ کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہوگا یا کرنے کی خواہش ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی نیا سال سٹارٹ ہو تو اپنے آنے والے سال کے لیے آپ کو ایک ریزولوشن بنانی چاہیے، ایک پلان بنانا چاہیے کہ ہمارا اس سال کا کیا پلان ہے۔ وہ لوگ، وہ افراد، وہ قومیں، وہ آرگنائزیشن ترقی کرتی ہے جن کے سامنے اپنے کوئی گول، کوئی منزل، کوئی مقاصد ہوتے ہیں، اور جب تک کوئی مقاصد نہ ہوں تب تک ہم اکارڈنگلی اس کے مطابق اپنے کام نہیں کرتے یا نہیں کمپلیٹ کر پاتے۔ تو سال کا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ذرا سا گائیڈ کیا جائے کہ کس قسم کے معاملات ہوں گے، کیسا وقت ہوگا اور کس طریقے سے آپ اپنے پروگرام شیڈیول کر سکتے ہیں۔ جنوری میں ایسا ہی جیسا 2024 گزرا، تقریباً جنوری آپ کا ویسا ہی گزرے گا، اور البتہ ایک پلانٹری پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ کو یہ ہاؤس ہوگا کیپریکینین، لیکن آپ کا ایریز کے لیے جب میں یہ دیکھتا ہوں، لبرا کے لیے جب میں یہ دیکھتا ہوں، تو یہ آپ کے فورتھ ہاؤس سے چینجز آنا سٹارٹ ہوتی ہیں، اور فورتھ ہاؤس سے جب چینجز آنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو ایک خاص قسم کا اینگل بنتا ہے پلانٹری پوزیشن کا، جو آپ کی زندگی میں کچھ چینجز لانا شروع کر سکتا ہے۔ اس میں سیٹرن اور زحل جسے ہم کہتے ہیں، یہ دو ستارے چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا آپسی لنک آپ کے اپنے سن کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بنتا ہے۔ اس میں ٹریول آپ کا خوب رہا ہوگا، پچھلے سال سے رہا ہوگا، اس سال تک بھی یہ 10-12 جنوری تک اس میں پلاننگ، موومنٹ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ اور لمبے عرصے کے سفر، وہ چیزیں آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہیں یا بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں فیبری اس منتھ میں، جب ہم آتے ہیں تو فیبری میں ایک بڑا خوبصورت سا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ فیبری میں وہ طالب علم، نئی ایجوکیشن کلاسز جن کی سٹارٹ ہوتی ہیں، اسی طرح وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے مقاصد طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فارن سیٹلمنٹ یا جاب سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی اپلیکیشن دینا چاہتے تھے، موو کرنا چاہتے تھے، وہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو تعلیمی سلسلہ منقطع کیے بیٹھے تھے، نئے سرے سے ایجوکیشن ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ایریا بنتا ہے آپ کا، اگر سیٹلمنٹ کہیں اور ہے، مائگریشن ہے، شہر بدری ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا پلان ہے، چینج ہو رہا ہے، ریزیڈنس چینج ہو رہی ہیں، تو یہ تبدیلیوں کے بھی منتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں بہتر اور کمفرٹیبل طریقے سے اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی چینجز جو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ آتی ہے آپ کے مارچ کے مہینے میں۔ مارچ کے مہینے میں چونکہ سیٹرن آپ کے 6th ہاؤس سروس ہاؤس ہوتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے۔ کنٹینیوٹی کے تھوڑے سے پرابلم رہتے ہیں یہاں۔ انسیکیورٹی، آپ کو لگتا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں آپ کی جاب میں بہت زیادہ انسیکیورٹیز تھی، انسرٹینٹی تھی، یہ فیکٹر تھا۔ گو کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے پرابلم ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، منقطع نہیں ہوا۔ اس سال یعنی مارچ 2025 میں 2 گرہن آ رہے ہیں، ایک سورج چاند گرہن جو 14 مارچ کو لگے گا، اور دوسرا 29 مارچ کو سورج گرہن لگے گا۔ اور یہاں پہ جا کے بہت سالوں کے بعد تھوڑی سی میجر چینجز آ سکتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس آپ کی زندگی میں یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اٹ ڈپینڈس کہ وہ ہوتے کیسے ہیں، اچھے یا برے، کیونکہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ ستارہ آپ کے لیے گاہے بگاہے اچھے پیغامات بھی لے رہا ہے۔ وہ ابھی تک 3rd ہاؤس میں آپ کے موجود ہے، جو آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ اس پیریڈ میں آپ نے اپنا ایگریشن، اینگر، غصہ، اس کو بڑا کنٹرول رکھنا ہے۔ آفس کے معاملات میں کوئی چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، سینئرز کا رویہ، جونیئر کا نان کوآپریشن، اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کو انہیں بڑا سیریسلی لینا ہے۔ پہلے 2 ایشوز کے بارے میں نے جب بات کی
کہ سینئرز کا رویہ اور جونیئرز کا نان کوآپریشن اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو آپ نے ری ایکشن زیادہ نہیں کرنا، غصے کا اظہار زیادہ نہیں کریں گے، ادروائز آپ کے خلاف ایک پوری لابی بن سکتی ہے جو آپ کو مختلف پرابلم میں انوالو کر سکتی ہے، پھنسا سکتی ہے۔ تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس طرح آپ کو تھوڑا سا افیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر جناب ہم اپریل کے منتھ میں جب جاتے ہیں، جہاں پہ جا کے ایریز پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں آتی ہیں جا کے کہ ابھی تو سیٹرن یہاں پہ موجود ہے، لیکن 5ویں مہینے میں جا کے یعنی اپریل تک تو ٹھیک رہتا ہے، مئی میں آپ کی سیٹرن پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ زحل جو آپ کے 6 تھا نکل کے آپ کے 7th ہاؤس میں آتا ہے، جب 7th ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ اتھل پتھل تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے، جوائنٹ وینچرز میں تھوڑی سی انسرٹنٹی ڈیولپ ہوتی ہے، کہیں اکاؤنٹس کے معاملات اٹھتے ہیں، کہیں پارٹنرز کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف میں بھی، ریلیشن شپ میں بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ایک پیریڈ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا یاد کروا دوں جو ذرا سے سینئر ہیں۔ آپ یاد کیجئے گا کہ 98 اور 99 میں آپ کی زندگی میں اگر کچھ میجر چینجز کی موومنٹ آئی تھی، یہ لبرا لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، پرانے سینئر لوگ اگر ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس طرح کا پیریڈ کچھ آپ کو اس وقت بھی محسوس ہوگا۔ یہاں پہ جا کے کام ڈاؤن کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، ری ایکشن زیادہ نہیں کرتے۔ پارٹنرز کے بارے میں اگر کسی قسم کا جوائنٹ بزنس میں کوئی آپ کو اگر خبر بھی ملتی ہے تو آپ کو اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے، انتظار کے ذریعے، پیشنس کے ذریعے، اور جب تک درست معلومات آپ تک نہ آ جائیں تب تک آپ کو ری ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح شادی کے خواہاں لوگوں کے لیے ایک پیریڈ بھی بنتا ہے، یہاں جرات کے ساتھ آپ اپنے لائکس کو کنوے بھی کرتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایشو دکھائی دیتا ہے کہ اگر آلریڈی آپ کسی سسٹم میں چل رہے ہیں، انگیج ہیں یا ریلیشن شپ میں ہیں، وہ ریلیشن شپ بھی کسی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایٹ سٹیک آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا محتاط طریقے سے زندگی کو آگے گزارنا ہے۔ ٹورس منتھ اسی طرح ہی چلتا ہے۔ پھر آپ کے لیے دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہے، اور وہ بنتی ہے جناب آپ کی یہاں چینجز آتی ہوئی کچھ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ منتھ آپ کا ہم کہیں گے کہ جا کے اپریل اور مئی کے قریب جا کے تو یہ سلسلہ گزر گیا۔ جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ آپ کے 3rd ہاؤس جیمنائی ہاؤس میں موجود تھا۔ اچھا، اب یہ ستارہ یہاں سے نکل کے آپ کے 4th ہاؤس 10th ہاؤس میں جا رہا ہے۔ 10th ہاؤس میں جب جاتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کی ایلیویٹڈ پوزیشن بنتی ہے۔ آپ نے کوئی خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو سکتے ہیں، کوئی جاب کے اندر کوئی آپ کی پروموشن، ایسی چیزیں اٹکی تھیں، انیشیل ایئر میں کوئی میٹنگ ہوئی جو ناکام ہوئی، دوبارہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ ری انسٹیٹ ہوتے ہیں یا اچھا مقام۔ ری انسٹیٹ میں نے اس لیے کہا کہ اگر کچھ لوگوں کو جاب سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے تو دوبارہ وہ بہتر مقام مل سکتا ہے اور اپنی اچھی پوزیشن میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پیریڈ اچھا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہترین ٹائم ہوگا، کچھ پروجیکٹس ملیں گے۔ اسی طرح سینیارٹی کے خواہش مند لوگوں کو پروموشن یا کسی ایسی پوزیشن پہ، ایلیویٹڈ پوزیشن پہ کام کرنے کا موقع ملے گا جو آپ کی اپنی پوزیشن نہیں ہوگی، یعنی آپ کی سینئر پوزیشن ہوگی، لیکن آپ ایون دین آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں، پاورز یا اتھارٹی آپ وہ ایکسرسائز کریں گے۔ نیکسٹ جناب، یہ مطلب کینسر منتھ پیریڈ ہوگا۔ کینسر میں ایک اور چیز آتی ہے، پلانٹ پوزیشن مارس جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کی انرجی لیول کو لو کرتا ہے، یعنی آپ ریلکٹنٹ ہوں گے، ڈبل مائنڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں، کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسی رسپانسبلٹیز، کچھ ایسے سٹیپس آپ کو ملیں گے یا عمل کرنے کا کہا جائے گا جن سے آپ شاید محتاط ہوں، خوفزدہ ہوں، یا آپ کو کچھ اس چیز کا احساس ہو کہ اس کے ریورس کانسیکوینسز آپ کو نہ بھگتنا پڑے، یہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال کام تو کام ہے، سو کرنا پڑتا ہے۔ بی کانفیڈنٹ، کیونکہ جوپیٹر تو یہاں پہ موجود ہے ہی۔ البتہ ساتھ ساتھ ویک کرنے والا پلینٹ چونکہ مئی میں 26 مئی کو وہ آ چکا تھا تو وہ آپ کو آف اینڈ آن تھوڑا سا ڈسٹرب رکھے گا۔
اگست کا مہینہ آپ کے لیے بہتر کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں مارس کی موجودگی اچھے طریقے سے ہے، لیکن ایک چیز پھر دکھائی دیتی ہے کہ یہاں پہ مارس جو جنوری تک آپ کے اپنے ہاؤس میں تھا، پھر یہ ریورس ہوتا ہے، پھر یہ کینسر ہاؤس میں آتا ہے۔ کینسر ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو آنے کے بعد پھر یہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، پریشان کرنا شروع کرتا ہے۔ تو کینسیرین منتھ میں جنوری سے جو ایک پوزیشن چلی آ رہی تھی چیلنجز کی، وہ اب سموتھ اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگست میں دوبارہ آپ کے ٹریول ٹائم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ خواہشات کا حصول وہ بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس سلسلے میں تیزی آتی ہے۔ البتہ یہ وقت آپ کا ریلیشن شپ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا، خاص کر دوستوں کے حوالے سے، اپوزٹ جینڈرز جن سے مخالف سے تعلقات یا نئے لوگوں سے ملنے میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیے جہاں پہ جا کے آپ کو بہت جلد اعتماد اور پھر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایموشنل شاک ہو، اسے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پھر سپٹمبر کا منتھ آتا ہے، سپٹمبر منتھ میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ پھر مارس آپ کے ہاں موجود ہوتا ہے، ہیلتھ ریلیٹڈ تھوڑے سے پرابلم انڈیکیشن آتی ہے، یہاں پہ آپ کی ہیلتھ چیلنجز آتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کی سیونگز کے حوالے سے کچھ اخراجات شدت سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں شاید آپ کو اپنی کچھ ایسٹس یا چیزوں کو ڈیزالو کرنا پڑے، بیچنا پڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فیملی میٹر، جوائنٹ پراپرٹی، اس طرح کے معاملات میں اگر آپ تھے یا کو حل کرنا چاہتے تھے تو یہاں پہ امیکیبلی ریزالو ہو سکتے ہیں۔ مشورہ میرا یہ ہوگا کہ کسی ڈسپیوٹ کی شکل میں آپ کو لیگل لیٹیگیشن میں نہیں جانا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپٹمبر میں ایک چاند گرہن اور ایک سورج گرہن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ جب آتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایموشنلی تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے، چارج کرتا ہے، جہاں پوزیشن ولنریبل ہوتی ہے اور کوئی بھی آپ کو کوئی خبر سنا کے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے بڑا کام ہونا ہے، ریلیکس ہونا ہے اور جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا۔ اس سے آگے نکلتے ہیں تو جناب یہ سپٹمبر کے بعد 22-23 سپٹمبر سے لبرا منتھ آپ کا اپنا منتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو اس سال اپنا سالگرہ منائیں گے، اس کو سولر ریٹرن بھی کہتے ہیں، یعنی سورج یہاں سے موو کر کے آپ کے اپنے ہاں بھی آتا ہے۔ اس سال جب یہ آئے گا تو آپ کی پلانٹری پوزیشن کچھ بہتر بھی ہوں گی اور کچھ چیلنجز بھی ہوں گی، یعنی 10th ہاؤس اپنے سروائیول کے لیے آپ کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گا، اپنی پوزیشن اور سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹس زیادہ کرنی پڑے گی، اسی طرح ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے بھی آپ کے لیے کمپرومائز پوزیشن ہوگی اور ایفرٹس کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال جوپیٹر کی پریزنس آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گی۔ اسکارپیو منتھ اس سے بعد اگر ہم آتے ہیں، یعنی لبرا کے بعد اسکارپیو منتھ، اور یہ پیریڈ ہوتا ہے نومبر کے قریب جب ہم جاتے ہیں تو یہاں 23 سپٹمبر سے 5 نومبر تک کا جو پیریڈ ہے، مارس کی پریزنس، مارس اپنے ہی ہاؤس میں ہوگا۔ جب یہ یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ فائنینشیل اپرچونیٹیز دیتا ہے، کمانے کے مواقع دیتا ہے، سیونگ، شارٹ ٹرم انکم جنریٹ ہو سکتی ہے یہاں آپ کے ساتھ۔ وہ پروجیکٹ جن کے اوپر آپ بہت عرصے سے کام کر رہے تھے وہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان میں آپ کو کامیابی کے چانسز ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گورنمنٹ ٹینڈرز اور اس طرح کے معاملات فیوریبل ہوتے ہیں۔ ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور آپ کا کوئی وینچر یا کوئی ایسا ڈیل جو بڑے عرصے سے پھنسی ہوئی تھی وہ یہاں پہ آ کے میچور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی یہ فائدہ مند بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں سیجیٹیریس منتھ، جو آلموسٹ میں یہ کہوں گا کہ سال کا اینڈ آف دی ایئر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں 6 نومبر سے میں یہی کہوں کہ دسمبر مڈ تک پلینٹ مارس کی پریزنس جو ہے یہ آپ کی فیملی معاملات میں تیزی لے کے آتی ہے، ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے، بچوں کے رشتے ود ان فیملی کرنے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی میٹرز، فیملی شفٹنگ یا چینج آف ریزیڈنس، یہ ساری چیزیں بھی اس پیریڈ میں مینج ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا اہم چیز یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کی تعلیمی معاملات میں کچھ پرابلم چلے آ رہے تھے اسے ریزالو کرنے کے لیے بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہوئی دکھائی دیتی۔ یہ مہینہ سفر کا بھی مہینہ، یہاں آپ اپنی سفر کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، ایک ملک دوسرے شہر تیسرے شہر کہیں آنا جانا، چھٹیاں گزارنا، بچوں کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ نیٹ شیل اگر جنرلی میں یہ کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ مئی سے
اکتوبر تک کا منتھ زیادہ چیلنجز ہوں گے. انیشیل منتھ میں ملی جلی سی کیفیات رہیں گی. بہترین مہینہ اپریل کا ہوگا جہاں سے پازیٹیو چینجز سٹارٹ ہونا شروع ہوں گی. تو اس پیریڈ میں فوکل پوائنٹ جو آپ کے ہونے چاہیے، فائنینشیل گروتھ، ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنا. یہ 3 ایریاز آپ کے لیے امپارٹنٹ ہو گئے. دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. آنے والے سال کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. روٹین کا جو ویکلی ہاروسکوپ ہے وہ آپ کو ایک ویک کے وقفے کے بغیر، چونکہ اس ویک میں ہم نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اینول پروگرام، تو اس کے بعد سے آپ کو اپنا ریگولر ویکلی پروگرام ملتا رہے گا. اپنی رائے سے کا اظہار کرتے رہیے، اور کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.